हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। दोस्तों कुछ ही दिन पहले फरहान सईद और उर्वा हुसैन की सेपरेशन की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही थी और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि ये बात बिल्कुल ही झूठी निकले, क्योंकि हर कोई उर्वा हुसैन और फरहान सईद को एक आइडियल कपल समझता है और उन दोनों को देखकर हर कोई खुश होता है, क्योंकि उनकी जैसी जोड़ी शोबिस इंडस्ट्री में मिसालों से नहीं मिलती। लेकिन जब ये बात सच निकली तो हर किसी का दिल टूट गया। ये बात कैसी सच निकली, क्योंकि आजकल के मीडिया के दौर में कोई बात छुपी नहीं रह सकती और उर्वा हुसैन और फरहान सईद की सेपरेशन की खबरें बिल्कुल ही सच है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फरहान सईद ने उर्वा हुसैन से अपनी ज़िंदगी अलहदा कर ली है। और इसके बाद कल से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वो है फ़िरोज़ ख़ान और उसकी बीवी अलीज़े फ़ातिमा की तलाक़ की खबरें। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्वा हुसैन फरहान सईद और फ़िरोज़ ख़ान अलीज़े फ़ातिमा दोनों की सेपरेशन और तलाक़ किस वजह से हुई और क्यों हमारी शोबिस इंडस्ट्री में आजकल ये डिवोर्स और तलाक़ की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आज की स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए और मुझे उम्मीद है आज की ये स्पेशल वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों उर्वा हुसैन और फरहान सईद की सेपरेशन की खबरें तो हम आज सुन रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत पुरानी है। जब मीडिया तक पहुंचती है और हम लोग उससे वाकिफ़ होते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लग चुका है। ये खबर उन दिनों की है जब फरहान सईद टिच बटन नामी फ़िल्म की प्रोडक्शन करने जा रहे थे। कहा जा रहा है कि टिच बटन के प्रोडक्शन के दौरान भी फरहान सईद और उर्वा हुसैन के दरमियान कई बातों पर तल्ख़ कलामी भी होती थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ लंच और डिनर भी इकट्ठे नहीं करते थे। अगरचे फ़िल्म और ड्रामा के प्रोडक्शन के दौरान सारी टीम लंच और डिनर एक साथ करते हैं, लेकिन वर्कर्स ने ये देखा कि फ़िल्म के प्रोडक्शन के दौरान फरहान सईद अलग से नाश्ता, लंच और डिनर करते और इसी तरह से उर्वा भी अपनी तरफ से खुद ही अपने लिए लंच अरेंज करती और अलहदा से टीम के अलावा लंच और डिनर करती। उसके बाद बहुत सारे ड्रामे भी उर्वा के ऑन ईयर गए और इसी तरह से सुनो चंदा और इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामे फरहान सईद की भी टीवी पर आए, लेकिन ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कहीं पर भी ना ही उर्वा ने और ना ही फरहान सईद ने उर्वा के किसी ड्रामे पर कमेंट्स किए और ना ही उसके बारे में कोई पॉजिटिव फीडबैक फरहान सईद ने दी। अगरचे मीडिया के सामने कुछ इंटरव्यूज़ में फरहान सईद और उर्वा ने एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव बातें की, लेकिन अंदर की बात ये है कि टिच बटन की प्रोडक्शन के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे से बेजार आ चुके थे। टिच बटन के प्रोडक्शन तकरीबन 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी और उर्वा हुसैन और फरहान सईद की शादी को 3 साल होने वाले हैं। जब भी ये शादी हो रही थी तो उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने एक दूसरे को काफ़ी जान लिया था, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में एक दूसरे को 1-2-3 सालों तक जानने के लिए मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में काफ़ी नहीं होता। अगर हम देखें उर्वा हुसैन और फरहान सईद की दोस्ती के चर्चे तो शादी से पहले ही थे, लेकिन अब ये बात खुल कर सामने आ रही है कि उर्वा का कहना है कि वो फरहान सईद को सही तरह से ना पहचान सकी। अगरचे फरहान सईद शादी से पहले भी कभी कभी ड्रिंक करते थे, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और फरहान सईद का दूसरी लड़कियों के साथ
اوپن اور سیکرٹ ریلیشنشپ بھی رہا۔ جب عروہ کو یہ بات پتہ چلی تو عروہ کو بہت برا لگا اور اسی وجہ سے ان دونوں نے ایک دوسرے سے سپریٹ ہونا ہی مناسب سمجھا۔ اسی طرح سے عروہ کے بارے میں فرحان سعید کا کہنا ہے کہ عروہ ایک بہت ہی ضدی لڑکی ہے، وہ کسی بات کو بھی سمجھتی نہیں ہے۔ اگر وہ فرحان کو اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی دیکھ لیتی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہے کہ فرحان سعید کا اس کے ساتھ افیئر ہے، اور فرحان سعید کا کہنا ہے کہ وہ یہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل اپنے گھر پر ایک قیدی کی طرح رہے، کیونکہ عروہ یہی چاہتی ہے کہ فرحان دوسری لڑکیوں کے ساتھ نہ ہی ملے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کھل کر بات کر سکے۔ یہ بات تو ہو گئی فرحان سعید اور عروہ حسین کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیروز خان اور علیزہ فاطمہ کے حوالے سے۔ علیزہ فاطمہ اور فیروز خان کی شادی ایک فیملی اورینٹڈ شادی تھی اور یہ ارینج میرج تھا۔ ارینج میرج اسی وجہ سے تھا کیونکہ فیروز خان علیزہ فاطمہ سے پہلے سجل علی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن سجل علی نے احد رضا میر کے ملتے ہی فیروز خان سے آنکھیں پھیر لی، اور یہ بھی کہنا میڈیا کا ہے کہ سجل علی نے فیروز خان کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین موقع پر جب احد رضا میر نے سجل علی کو شادی کی آفر کی تو اس کے بعد وہ فیروز خان کو اگنور کرنے لگی اور اس نے فیروز خان کے بجائے احد رضا میر سے شادی کر لی۔ تو اس کے بعد فیروز خان بہت ہی ڈس ہرٹ ہو گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارے۔ وہ سجل علی کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم نے تو شادی کر لی، اب اس کی باری ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ارینج میرج کو ترجیح دی۔ ارینج میرج اس حوالے سے بھی ہے کہ علیزہ فاطمہ اس کی فیملی کی پسند تھی اور وہ ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے فیروز نے اس سے شادی کرنے کو ایک اچھا فیصلہ قرار دیا تھا۔ شادی کے دوران ہی علیزہ فاطمہ کی فیملی نے اور علیزہ فاطمہ نے بھی فیروز خان کو یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دے گا اور کوئی اچھا بزنس شروع کرے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ شوبز انڈسٹری کا پیسہ صحیح نہیں ہوتا، اور اگر وہ حلال کی کمائی حلال کے کسی بزنس کے طور پر گھر لے کر آئے گا تو اس کے بچے صحیح سے تربیت پا سکیں گے۔ اسی وجہ سے وہ فیروز خان کو یہی ریکویسٹ کرتی تھی کہ وہ جلد از جلد شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دے۔ فیروز خان اسی دوران مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی کئی ملاقاتیں کرنے کے بعد اس نے میڈیا کے سامنے بھی اقرار کیا تھا کہ اس کے بعد اب وہ شوبز انڈسٹری کو چھوڑنے لگا ہے، لیکن اس دوران وہ ہانیہ عامر کے ساتھ اس کی دوستی کافی بڑھ گئی، اور علیزہ فاطمہ کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ شادی کے بعد بھی فیروز خان اس طرح کی شوبز انڈسٹری کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بڑھائے۔ اسی دوران ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ریلیشن شپ بھی بریک اپ ہو چکی تھی اور دونوں کی ریلیشن شپ ختم ہو گئی تھی، اور ہانیہ عامر اپنے لیے کوئی نئے دوست کی تلاش میں تھی اور اس کو وہ فیروز خان کی شکل میں مل گیا تھا۔ فیروز خان اور ہانیہ عامر کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کافی بڑھ رہی تھی، اور فیروز خان یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے جلد بازی میں شادی کی، کیونکہ ہانیہ عامر کے ملنے کے بعد وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی ذہنی ہم آہنگی ہانیہ عامر کے ساتھ زیادہ ہو رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا اور ہانیہ عامر کو ایک بڑا پروجیکٹ ہاتھ آ گیا تھا عشقیہ کے نام سے، لیکن ہانیہ عامر نے شرط رکھی تھی پروڈیوسر کے سامنے کہ وہ ڈرامے میں تبھی کام کرے گی جب اس کے سامنے ہیرو کے طور پر فیروز خان کو لیا جائے گا۔ پروڈیوسر بہت ہی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسی دنوں میں فیروز خان نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا۔ فیروز خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ڈرامے میں بھی کام کر سکے، لیکن پھر پروڈیوسر نے تگڑی آفر بھی فیروز خان کے سامنے رکھی، لیکن فیروز خان نہیں مان رہا تھا۔ پروڈیوسر فیروز خان کے گھر چکر لگاتے لگاتے تک چکا تھا، لیکن پھر ہانیہ عامر نے فیروز خان کو پریشرائز کیا کہ وہ ڈرامے میں تبھی کام کر
کرے گی کہ جب وہ اس کا ہیرو بنے گا تو فیروز خان انکار نہ کر سکا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنے لگے۔ جب وہ گھر دیر دیر سے آنے لگا اور وہ ایک فلم کی پروڈکشن میں بھی بزی ہو گیا تب علیزِ فاطمہ کے لیے یہ گوارا نہیں تھا اور اس کی زندگی اجیرن ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ میکے چلی گئی، وہ اپنے پیرنٹس کے گھر خفا ہو کر چلی گئی اور اس نے شرط رکھی کہ وہ تبھی واپس آئے گی جب فیروز خان شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دے گا۔ فیروز خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دے اور علیزہ فاطمہ یہی کہتی تھی کہ اس نے اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ شوبز انڈسٹری کو چھوڑے گا تبھی وہ واپس آئے گی۔ اسی وجہ سے فیروز خان نے شوبز انڈسٹری کو ترجیح دی اور علیزہ فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس دوران میں دونوں کی فیملیز نے ان دونوں کے رشتے کو بچانے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ فیروز خان اس رشتے کو اور زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیزہ فاطمہ فیروز خان کے گھر واپس بھی آ گئی تھی، لیکن فیروز خان اپنی حرکتوں کی وجہ سے علیزہ فاطمہ کی نظر میں بہت گر چکا تھا اور علیزہ فاطمہ یہ بھی اقرار کر چکی تھی کہ اگر فیروز خان شوبز انڈسٹری کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو وہ اس بات سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن فیروز خان اور ہانیہ عامر کی دوستی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور فیروز خان ہانیہ عامر کی دوستی کو کل عام علیزہ فاطمہ کے سامنے بھی اقرار کرتا تھا اور اس کی ذہنی ہم آہنگی ہانیہ عامر کے ساتھ زیادہ ہے، اس بات کا خلاصہ وہ علیزہ فاطمہ کے سامنے کھل کر کرتا تھا اور یہ علیزہ فاطمہ کے لیے بالکل ہی برداشت سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے علیزہ فاطمہ ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی اور پھر فیروز خان نے بڑا فیصلہ کیا اور اس نے علیزہ فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس دوران میں دونوں کی فیملیز نے ان دونوں کے رشتے کو بچانے کے لیے کافی کوششیں کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ فیروز خان اس رشتے کو اور زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیزہ فاطمہ فیروز خان کے گھر واپس بھی آ گئی تھی، لیکن فیروز خان اپنی حرکتوں کی وجہ سے علیزہ فاطمہ کی نظر میں بہت گر چکا تھا اور علیزہ فاطمہ یہ بھی اقرار کر چکی تھی کہ اگر فیروز خان شوبز انڈسٹری کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو وہ تب بھی فیروز خان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن فیروز خان اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے علیزہ فاطمہ اور فیروز خان کی شادی ختم ہونے کی وجہ کیا شوبز انڈسٹری سے فیروز خان کا دلی لگاؤ یا پھر ان دونوں کے رشتے کے درمیان ہانیہ عامر کا آنا تھا؟ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر لائک، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو اگلے کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔